الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بآواز بلند. اللهم صل على دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس جنہوں نے اس ذکر کا اہتمام کیا ہے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس نے دامے دل میں سخ میں کسی طریقے سے بھی ذکر حسین میں خدمت میں حصہ لیا ہے مالک اپنی بارگاہ میں اس کی خدمت قبول فرمائے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس کے اوپر راضی فرمائے. ان کے مرحومین کی مالک مغفرت فرمائے. علیین میں مقام عطا فرمائے. حاضرین بانیان جتنی ان کے دلوں میں حواجات شرعیہ ہیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک جہاں جہاں شیعان حیدر قرار عزاداران حسین موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائے. ذکر حسین ہوتا رہے گا مالک ذکر حسین کرنے والوں کی حفاظت فرما. مالک ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما. مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمارا امام کہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. مالک ہماری آخری اور قیمتی اور حقیقی دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. سرکار کے انصاران محبان مددگاران ہمارا شمار فرما. مالک ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. سب احباب مل کر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. أما بعد أنا وعلي من نور واحد. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا مالک آپ کا اس مقام پہ چل کر آنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس عزا کی وارث جناب سیدہ کو راضی فرمائے. آپ سدا سلامت رہیں. ذکر حسین کرتے رہیں. ذکر حسین عظیم عبادت ہے مالک ہماری نسلوں کے اندر اس کو رائج فرمائے. میں نے آپ کی گوش گزار کیا ہے آیہ مجیدہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جتنی عظمت بڑی ہوتی ہے جتنی ڈگری بڑی ہوتی ہے جتنا کمال بڑا ہوتا ہے جو بندہ جتنا عظیم ہوتا ہے دیکھیے یہ دنیا کا اصول ہے اس کا خاندان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. جتنی عظمت بڑی ہوتی ہے
اتنا خاندان بڑا ہوتا ہے، اتنے اس کے اقارب عزیز و رشتہ دار بڑے ہوتے ہیں، اتنی فہم و فراست رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اگر ایک دیہات میں رہتا ہے اس کے رہنے والے چاہنے والے اس جیسے ہوں گے، اگر ایک بندہ شہر میں رہتا ہے اس کا طرز زندگی جو ہوگا وہ شہر والا ہوگا، کوئی یونیورسٹی والا ہوگا، کوئی کالج والا ہوگا۔ آج میں نے اس ہستی کے متعلق قرآن کی آیت پڑھی ہے جو ہستی اس دنیا کی یونیورسٹی سے نہیں اللہ کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا۔ جتنا عہدہ بڑا اتنا اہتمام بڑا۔ رسالت مآب کی حدیث میں نے دوسری تلاوت فرمائی ہے، سرکار فرماتے ہیں آنا و علی من نور واحد۔ اے دنیا والو سن لو، کل بھول نہ جانا، کبھی اشکال نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، مت میری عظمت کو بھولنا۔ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں علی کوئی اور نہیں ہے، مجھ کا اور علی کا نور ایک نور ہے۔ جناب ہاشم تاریخ میں ان کے بہت سارے القاب ہیں۔ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب۔ میں خاندان رسالت پڑھ رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب کے دو بیٹے ہیں۔ اب رسول کیوں کہہ رہے ہیں علی کا اور میرا نور ایک ہے، علی کا اور میرا خون ایک ہے، علی کا اور میرا بیٹھنا ایک ہے، علی کا اور میرا اٹھنا ایک ہے، علی کا اور میرا بولنا ایک ہے، علی کا اور میرا چلنا ایک ہے، علی کا اور میرا سونا ایک ہے۔ علی جہاں نطق کرتا ہے میں وہاں نطق کرتا ہوں، جو علی کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی علی کہتا ہے، جو علی کہتا ہے وہی خدا کہتا ہے۔ جناب عبد المطلب کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام ہے ابو طالب، دوسرے کا نام ہے عبداللہ۔ جناب عبداللہ سے اللہ نے جناب عبداللہ کو محمد مصطفیٰ عطا کیا، جناب ابو طالب کو علی مرتضیٰ عطا کیا۔ اب یہ قانون ہے، اللہ نے جب سے انبیاء کو خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد ہر نبی کو ایک اپنا ناصر عطا کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہے، نبی کو بھیجا ہے، اہتمام کیا ہے، اہتمام کرنے کے بعد ایک اس نبی کا وزیر بنایا ہے، وزیر بنایا ہے، مشیر بنایا ہے، تاکہ کوئی دنیا والے اگر اس نبی کے اوپر کوئی بات کرے تو وزیر اس کا، وسیع اس کا ایسا کبھی ہونا چاہیے اس کی نصرت کر سکے۔ اللہ نے اہتمام کیا ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ اس دنیا پہ تشریف لائے، سرکار کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، جناب کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب کون تھا جو ناصر نبی بنا؟ وہ کون تھا جس نے جناب محمد مصطفیٰ کو پالا؟ وہ کون تھا؟ اب ماحول یہ پاکستان کا ماحول نہیں تھا، یہ اس دنیا کا ماحول نہیں تھا، کوئی اور ماحول نہیں تھا، ماحول تھا مکہ کا، اور مکہ میں رہتے تھے کافر۔ کافر بھی وہ تھے جو لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، محمد اور رسول اللہ کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرا محمد مصطفیٰ جائے، پہلے لا الہ الا اللہ منوائے، پھر اپنی رسالت منوائے، پھر علی ولی اللہ منوائے۔ زندہ سلامت رہیں، آپ جیئے، وقت آج بہت تھوڑا ہے، ورنہ میرا دل تھا کہ میں جناب ابو طالب بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ جناب ابو طالب حامی رسالت مآب ہے۔ کتب تاریخ میں دیکھیں تو جناب رسالت مآب کو سید المکہ کہا جاتا ہے، سید العرب کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کا نام تھا اور جناب رسالت مآب تھے یتیم۔ لوگوں نے جب دیکھا یہ محمد اس دنیا پہ آ گیا ہے، بڑوں کی کافروں کے بھوتوں نے گرنا شروع کیا، بڑے خوف زیادہ ہوئے، اب اتنے مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم رسول کی رسالت کو نہیں مانیں گے، ہم محمد
رسالت کی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے، ہم محمد کو نہیں مانیں گے۔ ادھر سے جناب ابو طالب نے کہا اے بیٹے محمد پریشان نہیں ہونا، جب تک تیرا چچا ابو طالب ہے وحدانیت بھی منواتے رہنا، محمد رسول اللہ بھی منواتے رہنا۔ آواز بلند تر صلوات۔ بیٹے محمد پریشان نہیں ہونا، تیرا چچا ابو طالب تیرے سر پہ ایسے کھڑے ہوگا جیسے شیر اپنے شکار کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب تشریف فرما ہے، وقت بہت کم ہے، فضائل ابو طالب بہت زیادہ ہے۔ ایک جملہ سنیے، انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں ایوہ الناس، اے اہل کوفہ، اے لوگوں، اے دنیا والوں، مجھے پہچانو، میں امام المتقین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بھائی ہوں، میں دنیا والوں میں اول ایمان لانے والا ہوں، میں وہ علی ہوں جس نے اس دنیا کے اوپر آ کر اپنی ولایت کو قائم کیا ہے۔ مولا اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں میں شافی مذنبین ہوں، میں شافی یوم جزا ہوں، میں شافی حوض کوثر ہوں۔ ایسے فضائل پڑھتے رہے۔ ابن جارود نامی شخص ہے، کھڑا ہو کر کہتا ہے اے ابی طالب کے بیٹے، اے امیر المومنین، آپ اتنے زیادہ فضائل پڑھ رہے ہیں، ذرا اپنے باپ کی فضیلت بھی بتائیں۔ ذرا اپنے باپ ابو طالب کی فضیلت بھی بتائیں۔ اشکال کیا اس نے، میرے لفظ میں جرت نہیں ہے، میں اس اشکال کو اپنے زبان سے بیان کروں۔ جناب ابو طالب کے بیٹے کے، جناب علی کے چہرے کے تیور بدلے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے عبد خدا، جہاں پر ہے بیٹھ جا، خدا تیرا منہ توڑے، تجھے شرم و حیا نہیں آتی۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اور میں وہ ہوں جو قسیم جنہ والنار ہوں، جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا میں ہوں، اور میرے باپ پہ تو بات کرتا ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے، حضرت مولا علی علیہ السلام نے، مولانا امیر المومنین نے جناب ابو طالب کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ مجھے آپ کی چوک کی قسم ہے، جب سے میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں میں بڑا محسوس ہوا ہوں۔ جناب ابو طالب کے فضائل جناب مولا امیر المومنین پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب امیر فرماتے ہیں اے دنیا والوں، اے کوفہ والوں، سنو، اگر تم جانتے ہو میرا باپ ابو طالب پوری دنیا کے اوپر جتنے لوگ رہتے ہیں، مذنبین رہتے ہیں، گناہگار رہتے ہیں، اگر سب کی شفاعت کر دے اللہ قبول کرے گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ علی اپنے بابا کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اے کوفہ والو، اگر میرا بابا ابو طالب پوری دنیا کی شفاعت کرے، وجہ عرض کے اوپر انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، جتنے بھی ہوں، سب کی اگر جناب ابو طالب شفاعت کر دے اللہ قبول کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا میرے بابا ابو طالب کا نور پوری دنیا کے نوروں سے افضل ہے، ماں سوائے نور محمد اور نور اعمیٰ کے علاوہ جتنی دنیا کے اوپر اللہ نے نور خلق کیے ہیں، سب سے بڑا نور میرے بابا ابو طالب کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تیلانا، بیت دشمن تیلانا، شہید قاتلہ تیلانا، شہید قاتلہ تیلانا، آواز بلند تر صلوات۔ یہ فضائل پڑھے ہیں علی کے باپ کے علی نے خود۔ اب ایک حدیث سنیں،
جناب رسالت مآب اپنے چچا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا۔ اصحاب کہف، ان کا ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کرنا اور اس کے خلاف احتجاج کے بعد جب اس بادشاہ نے قتل کرنا چاہا، اصحاب کہف ایک غار میں جا کر چھپے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اگر کتا وفادار ہو، مالک کی حفاظت بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ اس میں روایات میں ملتا ہے کتے کو اصحاب کہف نے منع کیا۔ اس کا مالک چراہو تھا نا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ جب یہ سارے چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر آ کر پہنچے، غار کے دروازے کے اوپر، اس چراہا جو تھا، اس کے جو ساتھی تھے اصحاب کہف، کہتے ہیں یہ کتا ہے نا، یہ ہمیں مروائے گا، یہ ہمیں مروائے گا، ہمیں پکڑوا دے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا، جب دشمن کی فوج آئے گی یہ بھونکے گا، ان کو پتہ چل جائے گا اصحاب کہف ادھر ہے۔ کتا رک گیا، جب اس کے مالک نے اس کو واپس پلٹایا، کہا واپس لوٹ جا، چلا جا، اپنی بھیڑ بکریوں کے پاس چلا جا۔ کتے کو اللہ نے قوت گوئی عطا کی۔ کتا بول کر کہتا ہے کتا ضرور ہوں، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، لیکن میں غیرت مند ہوں۔ جتنے تم اس ظالم حکومت سے تنگ ہو، میں بھی اتنا تنگ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم اس مقام پر رہو گے میں خاموش رہوں گا۔ اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن میں ہے، اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن میں ہے، رسالت مآب فرماتے ہیں میرے امی ابو طالب، میرے چچا ابو طالب افضل من اصحاب الکہف، میرے چچا ابو طالب اصحاب کہف سے افضل ہے۔ کیا مقام ہے ابو طالب کا؟ ارشاد فرما رہے ہیں میرے چچا ابو طالب اصحاب کہف سے زیادہ منزلت رکھتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ آئیے فضائل ابو طالب اور پڑھتے ہیں۔ ابو طالب کون ہے؟ جناب حامی رسول ہے، جناب رسالت مآب کے چچا ہے۔ ایک دن رسالت مآب ایک مقام کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، چند مکہ کے اوباش کافر کفار مکہ دیکھتے ہیں، ایک مقام پر آتے ہیں جہاں پر وہ جانور ذبح کرتے تھے، خون بہاتے تھے۔ وہاں پر آنے کے بعد چلتے ہیں، کہتے ہیں آئیے آج چلتے ہیں، یتیم محمد کو یتیم ابو طالب کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ چلتے ہوئے وہاں پر آئے جہاں پر مصلی کے اوپر جناب محمد مصطفیٰ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عبادت میں محو تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ ادھر یہ آئے، انہوں نے آ کر رسالت مآب کے نیچے سے مصلی کو کھینچا۔ مصلی کو کھینچنے کے بعد جانے لگے، ادھر سے جناب یتیم ابو طالب جناب محمد اب کو ناصر و مددگار و حامد و تھا نہیں، وہی ابو طالب تھے۔ چلتے ہوئے جناب ابو طالب کے پاس گئے، ارشاد فرمایا اے چچا ابو طالب مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا تو میرا بیٹا ہے، تو محمد ہے، تو اللہ کا نبی ہے، تو صاحب کتاب ہے، تو خاتم النبیین ہے، میں قربان جاؤں ابو طالب کی حکمت و فراست سے ابھی نبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابو طالب پہلے کہہ رہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ابو طالب پہلے کہہ رہے ہیں تو محمد ہے، تو خاتم النبیین ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا چچا ہے، میں تیرا چچا ہوں۔ اچھا اے چچا اگر میری اتنی عظمت ہے، آج جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کفار مکہ کے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے اذیت دی ہے، میرے نیچے سے مصلی کھینچا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں اے بیٹے محمد پریشان نہیں ہونا، جب تک تیرا چچا ابو طالب ہے تیری ہر طرف سے حفاظت کرے گا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے لے دے گا۔ جناب ابو طالب جناب محمد کو ساتھ لیا، ہاتھ پکڑا، اس مقام کے اوپر آئے جہاں پہ کفار مکہ تھے، ان کو بلایا، ان باشوں کو بلا کر کہا تم میں سے کون ہے جو میرے بیٹے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے؟ کافروں نے فرار ہونا چاہا،
بھاگنے لگے. جناب ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے محمد بتا ان میں سے کس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے, کس نے تجھے اذیت دی ہے. جناب محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے چچا جان وہ جو شخص ہے جناب ابو طالب نے اس کو پکڑ کر جناب محمد مصطفیٰ کے سامنے لے کر آئے. مجھے رب اکبر کی قسم ہے حدیث کے جملے ہیں, میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں, کتاب کے جملے ہیں. جناب ابو طالب نے اس کو سامنے کھڑا کیا, اس کے منہ کے اوپر تماچے مارے, اس کو اتنی سزا دی. سزا دینے کے بعد پھر ارشاد فرمایا اے محمد اب بتا تو کون ہے. حیدری آواز بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. جناب ابو طالب نے کفار کے ان اوباشوں کو 3 دفعہ مارا اور 3 دفعہ کہا اب میرا بیٹا بتا تو کون ہے. تو سرکار بتاتے میں محمد مصطفیٰ. تو عزیزان محترم گفتگو طویل نہ ہو جائے, جناب ابو طالب نے حفاظت کی ہے, ہر قدم کے اوپر حفاظت کی ہے جناب محمد مصطفیٰ کی. اب وہ وقت آ گیا جب محمد مصطفیٰ نے کہا اے چچا ابو طالب اب میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہو جو میری حفاظت کرے. اب میرے مولا علی کا سن چھوٹا ہے, میرے مولا علی بہت چھوٹے ہیں, چھوٹی سی عمر ہے, ابھی بچپنے میں ہے. جناب ابو طالب کہتے ہیں اے بیٹا محمد اب سے میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا, تیرا بھائی علی تیری حفاظت کرے گا. حیدری آواز بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. آج سے تیری حفاظت تیرا بھائی علی کرے گا. ایک دن محمد مصطفیٰ ایک رستے سے گزرتے تھے. جناب ابو طالب نے روایت میں ہے کفار مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے پاس گئے, جا کر ارشاد فرمایا اے کفار مکہ, اے مکہ کے لوگوں میرے بیٹے محمد کو اذیت نہ دیا کر. تو یہ بڑے چلاک تھے, بڑے شاطر تھے. انہوں نے کہا اے ابو طالب محمد بھی بچہ ہے, ہمارے بھی بچے ہیں, بچوں کی بات ہے بچے ہی نمٹ لیں گے. جناب ابو طالب کی فہم و فراست کو سمجھیے, جب سے انہوں نے کہا محمد بھی بچہ ہے, یہ بھی بچے ہیں, محمد بھی چھوٹا ہے, یہ بھی چھوٹے ہیں, بچوں کا معاملہ ہے, بچے خود سدھار لیں گے. اب ہم بڑوں کو لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا شکوہ لانے کی کیا ضرورت ہے. جناب ابو طالب مسکرائے, ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر بچوں کی بات ہے آج سے میں بھی محمد کے ساتھ ایک بچہ بھیجوں گا. آواز بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. توجہات ہیں, کچھ اور عرض کیا جائے. جناب ابو طالب کہنے ٹھیک ہے تمہارے بھی بچے ہیں, میں بھی ایک بچہ بھیجوں گا, مسئلہ حل ہو. جناب محمد مصطفیٰ اسی انداز سے اپنے رستے سے گزر رہے ہیں, غار حرا کی طرف جا رہے ہیں, کبھی اپنی عبادت خانے کی طرف جا رہے ہیں, کبھی اپنے انجام رسالت کے امور انجام دے رہے ہیں, اللہ کی پروردگار کی وحدانیت کو بچا رہے ہیں, توحید وحدانیت کر رہے ہیں, اپنے عمل میں محو ہیں, مشغول ہیں. جب بھی جاتے یہ کفار مکہ کے بچے پھر اذیت دیتے, میرے مولا علی جو محمد مصطفیٰ آگے جاتے ایک تھوڑے فاصلے کے اوپر میرے مولا علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ایک دن انہوں نے اسی اپنی روٹین کے مطابق محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین کو اذیت پہنچانا چاہے. میرے مولا علی کھجوریں کھا رہے ہیں, کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہیں, گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں اکٹھی کر رہے ہیں, گٹھلیوں کا ایک انبار بنا لیا. جب انہوں نے حملہ کیا میرے مولا نے وہی گٹھلیاں ان کفار مکہ کے پیچھے ماری. اب یہ بھاگ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, کسی کا بازو ٹوٹ رہا ہے, کسی کی گردن ٹوٹ رہی ہے, اور مڑ کر دیکھتے ہیں ہر بچہ کہتا ہے میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی ہے, مجھے علی نے مارا ہے, مجھے علی نے مارا ہے. علی ایک ہے سب کو نظر آ رہا ہے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. نعرہ
सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये सारे अपने आबा व अजदाद के पास गए, जाकर बताते हैं, कहा हम रोज की तरह शरारत करते थे, आज भी हमने शरारत की है, हमें मार पड़ी है। कुफार मक्का इनके बुजुर्ग गुस्से हुए, आपको किसने मारा है? आपकी तो तादाद ही इतनी ज्यादा थी। यतीम मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफा तो एक था ना, उसने तुम्हें कैसे मारा है? कहा आज मोहम्मद नहीं था, मोहम्मद के साथ भाई था। आज मोहम्मद का भाई साथ था। अच्छा वो अली, वो अबू तालिब का बेटा, वो साथ था? जी वो था। वो तो बच्चा है, उसका तो बचपना है। आपके कद तो आसमानों की तरफ जा रहे हैं, आप तो पूरा का पूरा ऊँट खा जाते हैं। तुम्हें तो पाल पाल कर इतना बड़ा किया हुआ है, इतने बड़े बड़े ऊँट खा जाते हैं, खच्चर खा जाते हैं, आप तो इतने बड़े ताकतवर हैं, वो बच्चे से कैसे हार गए? कहा कुछ अंदाज ही ऐसा था। अली के हाथ में कंकरियां थी, अली एक था, मारता एक था, लगती सबको थी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें आप फज़ैल मेराज पे सुन रहे हैं, मैं फज़ैल अबू तालिब मेराज पे पढ़ रहा हूँ। अगर आपके सुनने की सिमात नीचे आ गई तो फिर मैं बिल्कुल बस कर जाऊंगा। जरा बोलते रहे, जिंदा रहे, जैसे फज़ैल सुन रहे हैं ऐसे सीना खोल कर सुना करें। जनाब अबू तालिब हामी रिसालत इमाम इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा की शादी करवाई, मोहम्मद मुस्तफा की शादी करवाई। तारीख का जुमला है, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। अब शादी करवाई, निकाह खान कौन है? जनाब अबू तालिब है। निकाह खाने मोहम्मद, दुनिया वाला निकाह खाने मोहम्मद अबू तालिब है। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उधर से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा। अभी कुरान की सूरत हमद नाज़िल नहीं हुई, अबू तालिब ने पहले पढ़ी है। कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अबू तालिब ने पहले तिलावत फरमाया है। आखिरी जुमला फज़ैल का सुने, बस वक्त तमाम हो गया है, मैं अपने भाई को ताखीर का सबब ना बनाऊं। जनाब अबू तालिब हिमायत करते रहे, जहां पर रिसालत को जरूरत पड़ी जनाब अबू तालिब ने मुआफ़क़त की, हिमायत की। हामी रसूल जनाब अबू तालिब का लक़ब है। एक दिन जनाब रिसालत इमाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ चचा मैं चाहता हूं आज मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान कर। फिर इरशाद फरमाया सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं, आज मैं इन कुफार मक्का को बताऊं मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी। अच्छा ऐ बेटा मोहम्मद तो ऐलान वहदानियत करना चाहता है, तो ऐलान नबुवत करना चाहता है, कोई बात नहीं, बंदोबस्त कर लेते हैं, एहतमाम कर लेते हैं। करना क्या है बेटे, मेरे जिम्मे क्या ड्यूटी है? इरशाद फरमाया ऐ चचा बस करना इतना ही है, एक बहुत बड़ी वसी दावत करनी है, कुफार मक्का को वहां पे बुलाना है, ये खाने के बड़े शौकीन हैं। जब वहां पे आएंगे और मैं ऐलान वहदानियत भी करूंगा, ऐलान नबूवत भी करूंगा। याद रखना ऐलान वहदानियत भी आसान है, ऐलान नबूवत भी आसान है। ये मोहम्मद ने इब्तिदा में कर लिया है, लेकिन अली बड़े बड़ों को नहीं बचता। जब मोहम्मद दुनिया से जाने लगे तब ऐलान अली वलीउल्लाह किया। अच्छा बेटे कोई बात नहीं, एहतमाम कर लेते हैं। तारीख में बड़ी तादाद बताई गई, पता नहीं कितने ऊंट ज़िबा किए, वहां पे खाने का एहतमाम किया। एक बहुत बड़े जनाब अबू तालिब के घर में सहल में एक महफिल सजाएगी, कुफार मक्का को सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद वहां पर खाना बड़ा वसी दस्तरखान, तरह तरह के खाने, गोश्त, ऊंटों का गोश्त, तरह तरह के खाने तैयार हो गए। कुफार मक्का आ गए,
مکہ کے لوگ آ گئے، سارے لوگوں نے آ کر کھانا تناول کیا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد ادھر سے محمد مصطفیٰ اٹھے، کچھ بولنا چاہتے ہیں، کفار مکہ نے کھسکنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، کھایا، کھا کے چلے گئے۔ محمد مصطفیٰ پریشان ہوئے۔ اللہ کا نبی کہتے ہیں اے چچا یہ تو کھا کر بھاگ گئے۔ کہا بیٹے پریشان نہیں، کل پھر اہتمام کرو۔ دوسرے دن پھر اسی طرح کا کھانا بنایا، بہت بڑا دسترخوان لگایا۔ دسترخوان لگانے کے بعد یہ کفار مکہ کو پھر بلایا۔ مکہ کے لوگ سارے آئے، سب نے آ کر مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بول کر کہتا ہے ہم محمد مصطفیٰ کو سننے نہیں آئے، ہم یتیم ابو طالب کو سننے نہیں آتے، ہم تو کھانا کھانے آتے ہیں۔ پھر کھانا کھایا، پھر چلے گئے۔ تاریخ میں بہت ساری روایات ہیں، کم سے کم 3 دن، بہت زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ دن یہ دعوت ذوالشیرہ چلتی رہی۔ ابو طالب کے گھر دسترخوان سجتا رہا، یہ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، کھا کر چلتے گئے، کھاتے کھا کر چلے جاتے۔ محمد مصطفیٰ اٹھتے، یہ چلے جاتے۔ جب ایک دن ایسا ہوا، جناب ابو طالب کہتے ہیں اے بیٹے آج آخری دن ہے، اس کے بعد ان کو کھلانا نہیں ہے، بہت کھلا لیا ہے، اب اس کھانے کا بدلہ بھی لینا ہے، ان سے انتقام بھی لینا ہے۔ اچھا انتقام لینا ہے، ارشاد فرمایا اب جب دسترخوان لگ جائے گا، کھانا لگ جائے گا، آج میرے بیٹے ذرا کھل کر بیان کرنا، جو تو کہنا چاہتا ہے کہہ لینا، یہ جانے اور ابو طالب جانے۔ اہتمام ہو گیا، بڑا دسترخوان لگ گیا، وسیع دسترخوان لگ گیا، کھانا شروع ہوا سب کے ساتھ۔ پہلے دن تھوڑے، دوسرے دن اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ۔ اب پورے کے پورے مکہ والے، اس میں بھی حکمت رسول تھی، حکمت رسالت ماب تھی، حکمت سید المرسلین تھی۔ رسالت ماب نے آخری دن اعلان کیا اور جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ اٹھے، ادھر سے دروازے پہ جناب ابو طالب نے تلوار نکالی، ارشاد فرمایا آج میرا بیٹا محمد جو کہے گا تم سن کر جاؤ گے، ورنہ ابو طالب تمہارے سر سے تن سے سر جدا کر دے گا۔ آواز بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ۔ فضائل ابو طالب بڑے ہیں، ہر قدم کے اوپر جناب ابو طالب نے رسالت کی تبلیغ میں بڑھ کر قدم اٹھایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی روایتیں سنیں۔ جناب ابو طالب کے متعلق صاحب کتاب لکھتے ہیں جناب ابو طالب پہلے ہی جانتے تھے، ابھی محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان بعثت نہیں کیا، لیکن ابو طالب جانتے تھے یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب ایک دن جناب ابو طالب کا آخری دن، جناب ابو طالب دنیا سے جانے والے ہیں۔ جناب ابو طالب آگے بڑھے، محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، آ کر ارشاد فرمایا اے بیٹا محمد، اے محمد مصطفیٰ، اے خاتم النبیین، میں چاہتا ہوں جو میرے پاس تبرکات نبوت ہے تجھے عطا کر دوں۔ آج دنیا والوں سن لو، جو تبرکات نبوت کی امانت رکھے وہ ابو طالب، عام ابو طالب نے علی کا بابا ہے۔ تبرکات نبوت محمد مصطفیٰ کے سپرد کیے، ارشاد فرمایا یہ آپ کی امانت ہے۔ جتنے انبیاء کے تبرکات تھے وہ جناب ابو طالب کے پاس تھے۔ واپس لوٹایا، لوٹانے کے بعد محمد مصطفیٰ نے مکہ میں، تاریخ کا جملہ ہے، ہر ایک جملے کا ذمہ دار ہے، رسالت ماب اس وقت تک مکہ میں رہے جب تک اس دنیا پہ ابو طالب رہے۔ ادھر سے جناب ابو طالب دنیا سے چلے، اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔
جناب عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ دو ہستیوں کے اوپر اتنا غمگین ہوا ایک کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، دوسری ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جب انہوں نے الوداع کہا، یہ محمد مصطفیٰ سے جدا ہوئے، اتنی قربانیاں تھی، اتنی محبت و ایثار تھا، اتنی مدد تھی محمد مصطفیٰ کو کہ ان کے جانے کے بعد محمد مصطفیٰ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ کتنا بڑا حامی رسول ہے میرے مولا علی کا بابا ابو طالب۔ میں کہتا رہتا ہوں جناب ابو طالب کے فضائل یہ بھی کم نہیں ہیں۔ ایک فضیلت اور سنیں، جناب ابو طالب چلتے ہوئے ابھی تک میرے مولا دنیا پہ تشریف نہیں لائے، ایک مقام پر جا کر التماس دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں، اے بار الہ، میں ابو طالب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں محمد کا چچا ہوں، مجھے اپنا وارث عطا کر۔ اب ادھر سے دعا مانگی، ادھر سے اللہ نے خانہ کعبہ میں علی کو نازل کیا۔ جس ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ میں آئے اس کی عظمت ہی کیا ہے، دنیا میں چیلنج ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ماں سوائے علی کے جو خانہ کعبہ میں تشریف لایا ہو۔ یہ فضائل ابو طالب ہے، یہ عظمت ابو طالب ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے محمد مصطفیٰ نے سیکھا ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے جناب علی مرتضیٰ نے سیکھا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستی ہے ابو طالب جنہوں نے امامت کی بھی پرورش کی ہے، نبوت کی بھی پرورش کی ہے۔ آئیے سنیے فضائل ابو طالب کا آخری جملہ۔ میرے مولا جناب ابو طالب کتنی محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی بستر پہ کفار مکہ اگر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جناب ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے علی، جہاں پہ محمد پہ مشکل آئے اپنی جان پہ لے لینا، میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا۔ شب ہجرت میں علی بستر محمد پہ سو گئے، کافر آتے آ کر دیکھتے ہاں محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ اب یہ ایسا انداز ہے جب دیکھتے ہیں محمد علی لگتا ہے، علی محمد لگتے ہیں۔ اے عزادارو، اسی خاندان کی بیٹی، اسی ابو طالب کی پوتی زینب عالیہ، علی کی بیٹی، ہائے زینب، ایسے رویا کرو مظلوموں کے غم میں جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے اوپر بیٹھ کر کے روتی ہے۔ حسین کا اور حسین کے خاندان کا غم ایسے منایا کرو۔ حسین بڑا مظلوم ہے۔ ایک بندہ میرے مولا سید ساجدین کے پاس آیا، ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے مولا میں رونا چاہتا ہوں، اگر مجلس میں رونا نہ آئے کس انداز سے رونا چاہیے؟ کیا دھاڑے مار کے رونا چاہیے؟ کیا چیخے مار کے رونا چاہیے؟ کیا مجھے کس انداز میں رونا چاہیے؟ میرے مولا امام سجاد کا گریہ بڑھ گیا، ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والے، اگر تو دھاڑے مار کے روئے میری دادی زینب کی سنت ہے، اگر چیخے مار کے روئے مجھ زین العابدین کی سنت ہے۔ عزادار حسین نے پھر سوال کیا، کہتا ہے مولا اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کروں؟ میرے مولا کہتے ہیں غریبوں کا ذکر ہے، جیسے آیا کر میرے دادا حسین کی مجلس میں رویا کر۔ عزادار حسین نے پھر سوال کیا، کہتا ہے مولا اگر رونا نہ آئے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کم از سے کم رونے والی شکل بنا لیا کر، سر نیچے کر لیا کر، بس یہی سوچتا رہا کر یہ گھرانہ کتنا بڑا تھا، اس کے اوپر ظلم کتنے بڑے ہو گئے۔ اے عزادارو، مجلس حسین میں زور سے رویا کرو، چیخے مار کر رویا کرو، تھانے مار کر رویا کرو۔ یہی ابو طالب کی پوتی، یہ زینب عالیہ میرے مولا علی کی بیٹی، اس کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے زینب عالیہ کبھی اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، زینب عالیہ اتنی شرماتی تھی، میرے مولا علی حسرت کرتے تھے کاش کبھی میری بیٹی زینب میرے سے گفتگو کرتی، میرے سے بات کرتی۔ عزادارو، یہ حسرت میرے مولا کے دل میں رہی، لیکن جب مسجد کوفہ میں میرے مولا کو ضرب لگی، علی کی بیٹی دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے
یہ وہ مظلومہ ماں کی بیٹی ہے. ایک ماں کی پسلیاں توڑی گئیں, ماں کا گھر جلایا گیا. اس بیٹی کے سر سے اوپر نیزوں کے ساتھ چادر کو اتارا گیا. زینب عالیہ کے خیموں کو آگ لگائی گئی. جب شب عاشور خیمے جلنے لگے, جناب زینب عالیہ آگے بڑھ کر سید سجاد سے پوچھتی ہے, اے بیٹا سجاد, تو وقت کا امام ہے, بتا سب خیمے جل چکے ہیں, جل کر مر جائیں, ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں. امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں, اے اماں زینب, اے پھوپھی زینب, میرے نانا کی شریعت میں, مصطفیٰ کی شریعت میں جل کر مرنا صحیح نہیں ہے. جاؤ خیام کو چھوڑ دو, اپنے ہاتھوں سے پردہ بناؤ, اپنے سر کے بالوں سے پردہ بناؤ. ہائے زینب عالیہ, یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس نے چلتے خیمے سے سید سجاد کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر ریت کے ٹیلے پہ لے گئی. مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا, اے بابا علی, اے نانا محمد, خیبر فتح کرنا آسان ہے, چلتے خیمے سے سید سجاد کو بچانا مشکل ہے. یہ علی کی بیٹی 2 مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہے. ایک بابا کے کہنے پہ کوفہ میں آئی, دوسری مرتبہ جب زینب عالیہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑا. میرے پاس وقت نہیں ہے, میری عالیہ بیوی کس طرح محمل پہ سوار ہوئی, کس طرح مدینے سے یہ خیمے, یہ محمل نکلے, یہ قافلہ کیسے مکہ کی طرف روانہ ہوا. عزاداروں, ایک روایت سنے, ایک رسول کا صحابی ہے جس کا نام عروہ غفاری ہے. اس کی آنکھیں نہیں ہیں, بینائی نہیں ہے, اس کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا. ایک تڑپ کر اٹھتا ہے, ایک رونے کا شور آتا ہے, تڑپ کر کہتا ہے اپنی بیوی سے, اے زوجہ بتا آج مدینے میں رو کون رہا ہے, یہ رونے کی کس کی آواز ہے. عزاداروں, یہ اس کی بیوی کہتی ہے, اے عروہ, تو بادل کی گرج بھی نہیں سن سکتا, اتنی تیری سماعت کمزور ہے, لیکن آج تو نے یہ رونے کی آواز کیسے سنی ہے. اے عزاداروں, یہ کہتی ہے آج حسین نانا کا شہر چھوڑ رہا ہے, آج حسین کربلا جا رہے ہیں. یہ کہتا ہے مجھے سہارا دو, میرا ہاتھ پکڑو, پکڑ کر مجھے وہاں لے جاؤ. میں حسین کا, میں محمد کے نواسے کا کم قدموں کے اوپر جھک کر بوسہ لینا چاہتا ہوں. عزاداروں, یہ بیوی کہتی ہے عروہ, حسین اکیلا نہیں ہے, حسین کے ساتھ بہن ہے, حسین کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی ہے, غازی کا پیدا ہے, کوئی مرد باہر نہیں جا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے رہا پر